تو ریٹرک ان کی بنیادی ضرورت ہے. اور ریٹرک کا مطلب کیا ہوا؟ ریٹرک کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ نے دلیل دینی ہے, یا دلیل تو پھر بھی ٹیکنیکل ورڈ ہے, آرگیومنٹ دینا نہیں, بلکہ آپ نے جملوں کو اس طرح جوڑنا ہے کہ کچھ بھی ثابت کیا جا سکے. اور اس سے زیادہ نہ صرف یہ کہ کچھ بھی ثابت کیا جا سکے, جس کو آج آپ ثابت کر رہے ہیں کل آپ نے اس کو اس کے خلاف بھی بات کرنی ہے. صحیح ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک دن گفتگو یہ کرنی ہے کہ فلاں گھر میرا ہے, تو اب آپ کے جملوں کا آپس میں تعلق اس انداز میں اور الفاظ کا انتخاب اس انداز میں کرنا ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ گھر میرا ہے. لیکن کل اگر وہاں کوئی حادثہ پیش آتا جس سے آپ نے اپنا اظہار علیحدگی کرنا ہے, تو کل آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ میرا گھر ہے ہی نہیں, کبھی نہیں تھا. صحیح ہے؟ اب یہ دو مختلف, نہ صرف مختلف پوزیشنز ہیں بلکہ کیا ہیں, متضاد پوزیشنز ہیں. ان دونوں کو کہنے کا فن آپ کو آنا چاہیے, اس کو کہتے ہیں ریٹرک. تو اب اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو نیگیٹیولی استعمال ہو رہا ہے. تو بالکل, تو نیگیٹو اور پازیٹیو ان کا ماننا یہ نہیں تھا کہ نیگیٹو اور پازیٹیو, اس نے کہا نہیں, یہی ایک استعداد ہے جو کہ آپ کو حاصل کرنی ہے, اور یہی استعداد, یہی صلاحیت آپ کو کامیاب بنائے گی اس دنیا میں, آپ کے پاس پیسہ لے کر آئے گی, آپ کو شہرت دلائے گی, آپ کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچائے گی. کیا؟ یہ جو فن ہے ریٹرک کا, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں چاہیے. تو لہٰذا سوفسٹائی پیسے چارج کرتے تھے, اور یہ بالکل نئی بات تھی, کیونکہ جو دیگر فلاسفرز سے ان سے پہلے والے, اور خود ایون سقراط بھی, وہ اپنی ٹریننگ کے, اپنی تدریس کے کوئی فیس چارج نہیں کرتا تھا. لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ نہیں, آپ کو فیس پے کرنی ہے اور پھر ہم آپ کو یہ سکھائیں گے. اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جیسے پروٹاگورس کے بارے میں یہ ہے کہ پروٹاگورس جب سکھاتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ ہم ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں, آپ نے مجھ سے کوئی چیز سیکھنی, ہونے کا بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ سے سیکھیں گے, تو کتنی فیس ہوگی؟ تو وہ یہ کہتا تھا بھائی تمہارے اوپر ہے, تم پہلے مجھ سے سیکھو, سیکھنے کے بعد جب تمہیں یہ لگے کہ جو آرٹ آپ کو میں نے سکھایا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ فیس چارج کرو گے, آپ آگے سے بھی پیسے لوگے, تو اس وقت جب تمہیں اپنی کامیابی کا احساس ہو تو اس کامیابی کی بنیاد پر تم مجھے پیسے دے دیا کر. یہ اس طرح کا کانٹریکٹ ہوتا تھا. تو جب لوگ سیکھتے تھے, سیکھنے کے بعد جیسے ہی وہ مارکیٹ میں جاتے تھے اور جب ان کو فائدہ ہوتا تھا تو وہ پیسے اپنے استاد کو آ کر لوٹا دیا کرتے تھے. صحیح ہے؟ تو یہ انداز تھا کس کا؟ سوفسٹائیوں کا, کہ فیس بھی چارج کرنی ہے, استعداد بھی انہوں نے تیار کرنی ہے, آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی بیدار کرنی ہے, اور اس کی فیسز بھی چارج کرنی ہے. اور اس میں اہم بات یہ تھی. تو اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اس سے یہ نکلا کہ سوفسٹائیوں کے نزدیک حقیقت اہم نہیں ہے, بلکہ چیزیں کیسی دکھتی ہیں یہ اہم ہے. سو اپیرینس اور ریالٹی, صحیح ہے, حقیقت ظاہر میں نظر آنے والی چیز ہے یا نہیں ہے, اس بات کا فرق یہ نہیں کرتے تھے, بلکہ یہ کہتے تھے جو چیز جیسی آپ کو نظر آ رہی ہے وہی ہے, اس سے زیادہ آپ آگے اپنے آپ کو نہ اپنی امیجینیشن کو اسٹریچ آؤٹ کریں کہ آپ دیکھیں نہیں اس کے پیچھے کچھ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے. نہیں, جو چیز آپ کے حواس میں, مشاہدے میں ایک دفعہ آ گئی بس وہی ہے. اس سے بیانڈ, اس سے پیچھے جانا, اس کی حقیقت کو تلاش کرنے کی جستجو, کوشش, صحیح کرنا, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, اور نہ اس کے پاس جانا. یہ غیر معقول صحیح ہے, ایک غیر معقول سی کوشش ہے, آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ انداز تھا ریٹرک کا سوفسٹائیوں کے ہاں. اور بعض اوقات اتنی تضاد والی چیز ہو جایا کرتی تھی کہ پروٹاگورس کی ایک ایگزامپل بھی لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پروٹاگورس اور اس کے شاگرد کا آپس میں کیا ہوا؟ ایک دفعہ تنازع ہوا, اور تنازع کیا ہوا کہ پروٹاگورس نے اپنے شاگرد کو سکھا دیا, اور طے یہ ہوا تھا کہ وہ اب فیس پے کرے گا. کافی عرصہ ہوا, فیس پے نہیں ہوئی, تو پروٹاگورس عدالت میں چلا گیا. اس نے کہا بھائی اس نے مجھ سے سیکھی ہے یہ اسکل,
اور اب یہ پیمنٹ ہی نہیں کر رہا ہے تو مجھے فیس پے کرنی ہے. تو اس کے شاگرد نے یہ کہا کہ اگر یہ صحیح کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میں غلط کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں کیس ہار گیا ہوں. تو چونکہ میں کیس ہار چکا ہوں تو ہاں, تو اس کی تو کوئی ورتھ بھی نہیں ہے, تو فیس تو بنے گی نہیں, کیس تو مجھے جیتنا ہے. اور اگر یہ ٹھیک نہیں کہہ رہا ہے تو پھر بھی مجھے پے نہیں کرنا ہے. پے کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ میں تو کیس جیتا ہوا ہوں. صحیح ہے. تو اس کے جواب میں پروٹیگورس کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں اپنی بات میں درست ہوں تو فیس مجھے پے ہونی چاہیے, اور اگر میں اپنی بات میں درست نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں غلط بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے مجھے فیس دی, تب بھی اسے مجھے پے کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسکل تو اس کے پاس آ چکی ہے. صحیح ہے, تبھی تو اس نے ثابت کیا ہے مجھے کہ مجھے یہ نہیں آتا. تو لہٰذا ہر دو صورت کے اندر دونوں کا دعویٰ متضاد ہیں, لیکن دونوں اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اس سے کیا چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ الفاظ, دنیا دراصل الفاظ کا ہیر پھیر ہے, لفظوں کا کھیل ہے, حقیقت کچھ نہیں ہے. یعنی کیا پروٹیگورس سچ بول رہا ہے یا اس کا شاگرد ٹھیک بول رہا ہے؟ اٹ ڈزنٹ میٹر. میٹر کیا ہو رہا ہے؟ جب گفتگو کی جا رہی ہے اس میں کون جیت رہا ہے, یہ میٹر کر رہا ہے. جو جیت گیا بس اسی کی دنیا ہے. حقیقت ہے, حقیقتاً کیا واقعتاً اس شاگرد نے اس سے سیکھا یا نہیں سیکھا یہ اہم نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا جی, جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تو اب ہم آج دیکھتے ہیں دوسری چیز. دوسری چیز جس کو میں نے یہ کہا کہ یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ پھر تو حقیقت کو نہیں جانا جا سکتا نا, الفاظ کا ہیر پھیر. اس کو ہم کہتے ہیں اسکیپٹسزم. کیا کہتے ہیں؟ یہ اگر آپ دیکھیں گے, ریٹرک لیڈس ٹو اسکیپٹسزم. اور اسکیپٹسزم کا مطلب کیا ہوا؟ اسکیپٹسزم کا مطلب ہے تشکیک, شک. یعنی یہ جو علم ہے نا یہ ممکن نہیں ہے, حقیقت کا علم ممکن نہیں ہے. صحیح ہے. تو پہلی بڑی چیز یا پہلی چیز جسے ہم سوفسطائیوں کو فنگر ٹپس کے اوپر یاد کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ زبان اور الفاظ کا ہیر پھیر ہے, جسے ہم ریٹرک کہہ سکتے ہیں. کہ ریٹرک کا بڑی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چلن ہو گیا تھا سوفسطائیوں کے دور میں, یہ 5ویں صدی قبل از مسیح کے اندر. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حقیقت ہم نہیں جان سکتے. دوسری چیز جس چیز کو جو کہ ان کی پہچان بنا, اس کو ہم کہتے ہیں ریلیٹیوزم. ریلیٹیوزم کی اردو کیا ہے؟ اضافیت. اضافیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے, اور وہ مثال یہ دی گئی ہے کہ یہ بتائیں کہ ہوا ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. ہوا کی حقیقت کیا ہے؟ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے؟ بتائیں. کسی کو ہوا ٹھنڈی محسوس ہوگی, کسی کو ہوا گرم محسوس ہوگی. تو جس کو ہوا ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے ہوا اس کے لیے ٹھنڈی ہے, اور جس کو ہوا گرم محسوس ہو رہی ہے وہ گرم ہے. صحیح ہے. اب فیصلہ کرنا کہ ہوا کی حقیقت کیا ہے, کیا وہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. یہ سوال اٹھانا سوفسطائیوں کے لیے ایک غیر معقول سوال ہے. اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح ہے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں ریلیٹیوٹی. اور ایک بڑا مشہور جملہ ہے پروٹیگورس کا, وہ یہ کیا کہتا تھا؟ وہ یہ کہتا تھا کہ آف آل تھنگس مین از دا میجر. ہر چیز کا معیار انسان ہے. ہر چیز کا معیار کیا ہے؟ انسان. کہ انسان ہوا کو کیسے محسوس کر رہا ہے, انسان پانی کو کیسے محسوس کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک تجربہ سائنٹسٹ کے ہاں بڑا اہم ہے, اور وہ کیا ہے کہ گلاس, اس میں پانی اور پھر پینسل رکھتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ آیا پینسل آپ کو سیدھی نظر آ رہی ہے یا ٹیڑھی نظر آ رہی ہے. صحیح ہے. تو پھر آپ بتاتے ہیں یہ ٹیڑھی, تو کیا حقیقتاً ٹیڑھی ہے یا نہیں ہے؟
تو سوفسطائی یہ کہیں گے یہ کیوں سوال آپ اٹھا رہے ہیں کہ حقیقتاً کیا ہے، آپ کو دکھ کیسے رہی ہے، یہ اہم ہے. تو آپ کو جیسے بھی دکھ رہی ہے وہی ہے. اس نظریے کو کہا جاتا ہے ریلیٹیوٹی. ریلیٹیوٹی کا مطلب کیا ہوا؟ اضافیت. تو سوفسطائیوں کے ہاں پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں الفاظ کس انداز میں، کس ٹون کے ساتھ، کس لہجے میں آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ اہم بات ہوتی ہے. اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علم نہیں جانا جا سکتا. علم کیا ہے؟ علم تو حواس کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں. تو دیکھنے میں کوئی چیز آپ کو سراب نظر آ سکتی، کوئی چیز آپ کو سراب نہیں نظر آئے گی. کوئی شیڈو آپ کو لمبا نظر آئے گا سایہ، کچھ شیڈو آپ کو لمبا نظر نہیں آئے گا. کوئی آپ کو ڈبل نظر آئے گا، کچھ اس سے کم نظر. تو جو جیسا نظر آ رہا ہے بس ویسی ہی چیزیں ہیں، اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے. تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ سوفسطائی یا سوفسٹس بیسیکلی کیا ہے. اس میں ہم نے ابھی تک جو ڈسکشن کی ہے وہ یہ کی ہے کہ سوفسطائی ایک وہ گروہ ہے جو 5ویں صدی قبل از مسیح میں سامنے آتا ہے، اور یہ سامنے آتا ہے اس وقت جب یونان میں داخلی تبدیلیاں ایتھنز میں ہوتی ہیں اور خارجی جغرافیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں. پرشین امپائر کو یہ لوگ ڈیفیٹ کر دیتے ہیں، اور داخلی طور پر اس سٹی اسٹیٹ کے اندر ڈیموکریسی یعنی ایک کاؤنسل اور ایک اسمبلی وجود میں آتی ہے، جہاں پر لوگ اپنے فیصلے یعنی میجورٹی کی بنیاد پر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان تبدیلیوں کی وجہ سے سوفسطائیوں نے یہ محسوس کیا کہ پرانی جو انداز تھا اور چلن تھا غور و فکر کرنے کا، اس میں ایک بنیادی تبدیلی آنی چاہیے. اور وہ بنیادی تبدیلی کیا ہے کہ آپ نے اس موجودہ تبدیلی کے اندر کامیاب کیسے ہونا ہے. تو کامیابی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو زبان کا استعمال اچھا آنا چاہیے. تو اس کو ہم ریٹرک کہتے ہیں. تو ریٹرک کا استعمال بنیادی طور پر اہم ہو گیا. کس کے لیے؟ جو بھی لوگ وہاں پہ سٹیزنز ہیں ان کے لیے ریٹرک کا استعمال بہت زیادہ. دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ ریٹرک کی امپلیکیشن کیا ہے کہ دیر از نو ٹروتھ اونلی لینگویج، لنگوسٹک یوز از ٹروتھ. تو اسکیپٹسزم ہے یعنی تشکیک، جیسے انہوں نے اس طرح استعمال کی، تشکیک. اور تیسری بات جو سامنے آئی وہ آئی ریلیٹیوٹی یعنی اضافیت، کہ کچھ ٹروتھ آپ کے لیے ہوں گے، کچھ ٹروتھ میرے لیے ہوں گے، لیکن بنیادی طور پہ ٹروتھ کی بحث اہم نہیں ہے. اہم بحث یہ ہے کہ ایکسیپٹ کوئی چیز لوگوں نے کر لی ہے یا نہیں کر لی. وہی قانون ہے، وہی کنونشن ہے، وہی عرف ہے، وہی اہم ہے. آپ کو اس کے پیچھے حقیقت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں بہت اہم چیز آ رہی ہے اور یہ ان سب چیزوں سے اہم ہے، وہ ہے ڈسٹنکشن کرنا فائسز اور نوموس کی. کس کی ڈسٹنکشن کرنا؟ فائسز اور نوموس کی. یہ نمبر 3، فائسز اور نوموس. یہ ڈسٹنکشن سوفسطائیوں نے کی، اور جو آتھر ہیں اس بک کے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کا ون آف دی ویری انٹرسٹنگ کانٹریبیوشن ہے. میں نے یہی کہا نا کہ WT اسٹیس کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ جب سوفسطائیوں کو بیان کرتے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ لوگ فلسفی بھی نہیں تھے، بس یہ تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے اور تفریح کر رہے تھے اور لوگوں کو ہنسی مذاق چل رہا تھا. لیکن جو میلشرٹ ہیں اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لگ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں ان کو سیریسلی دیکھنا چاہیے، بیکاز انہوں نے کچھ چینج کیا ہے اس ڈیبیٹ کے اندر. اس میں سے جو بڑی اہم بات ہوئی کہتے ہیں کہ یہ سوفسطائی لے کر آئے ایک تمیز، ایک فرق نوموس اور فائسز کے اندر. اچھا فائسز کیا ہے؟ فائسز کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو انڈیپینڈنٹ آف ہیومن پرسیپشن، یعنی جس پر انسان کی کسی ججمنٹ کا اثر نہ ہو. صحیح ہے؟ مثال کے طور پر صوفہ اس وقت اس ہال کی اس جگہ پر رکھا ہوا ہے، تو اگر فرض کریں کہ میں نے یہ پرسیپشن نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، میرا پرسیپشن آپ نہیں جانتے، تو کیا میرے پرسیپشن کے علاوہ بھی اس بات کا علم ہو سکتا ہے کہ صوفہ کمرے کے اس حصے میں موجود ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیوں کہ میری رائے کو جانے بغیر آپ خود دیکھ سکتے ہیں آرام سے اس کو. اس کے یہاں ہونے پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہے. اسی طرح فرض کریں کہ سورج مرکز کائنات ہے، کیا
सूरज का मरकज़ कायनात होना और ज़मीन का दीगर सैयारों की तरह चक्कर लगाना, क्या ये मेरे या किसी सोसाइटी के या किसी मुआशरे के उर्फ़ के ऊपर मबनी है? ह्यूमन जजमेंट से इंडिपेंडेंट है। तो कायनात की ऐसी चीज़ें जो इंसानी जजमेंट से बालातर हैं, इसे सोफिस्ताई कहते थे, ये फाइसेस है। इस्तिलाह आ गई, ठीक है, पहले पता तो सभी को ही होता है। तो ये कहते थे ये फाइसेस है। और नोमोस क्या है? नोमोस है ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन जजमेंट है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि इसका रंग काला है या इसका रंग सफ़ेद है, तो ये जो रंग होते हैं ये क्या होते हैं? ये तो ह्यूमन जजमेंट के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह टेस्ट है, हवा ठंडी है या गर्म है, सही है। फला मुल्क का कानून ऐसा है, या फ़र्ज़ करें कि यूके में ड्राइविंग राइट हैंड साइड की तरफ होती है और यूएसए में ड्राइविंग लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ होती है, ठीक है। अब ड्राइविंग को कैसे होना चाहिए, इसका फाइसेस है? इसका कोई फाइसेस नहीं। ये ह्यूमन कन्वेंशन से चीज़ें तय होती हैं, ठीक है। किस मुल्क का क्या कानून होगा ये किस चीज़ से तय होगा? कन्वेंशन से तय, ह्यूमन जजमेंट है। हम लोगों ने फैसला करना है कि इस चीज़ को ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन करने के बाद सोफिस्ताई ये कहते हैं कि हमसे पहले जो फ़लसफ़ा हो रहा था वो क्या था? वो फाइसेस ओरिएंटेड था कि ह्यूमन जजमेंट से इंडिपेंडेंट क्या चीज़ है। इन्होंने अपने आप को डिफ़ाइन और चीज़ों को इंटरप्रेट ऐसे किया कि जैसे हमारे लिए यानी सोफिस्ताइयों के लिए 5वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह के एथेंस के लिए ज़रूरी क्या है कि नोमोस को भी देखें, यानी ह्यूमन जजमेंट को असेस करें कि कौन सी चीज़ कितनी प्रैक्टिकल है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उन्होंने ये कहा कि अगर एथेंस का कानून ये है कि आपको फ़ैसले ऐसे करने चाहिए या ड्राइविंग ऐसे होगी, या फ़र्ज़ करें कि चीनी का रेट इतना होना चाहिए या पेट्रोल इस कीमत पर बिकेगा, तो ये कौन से फ़ैसले हैं? क्या ये फाइसेस के रियम के हैं या नोमोस के रियम के? ये किस दायरे कार में आएंगे, फाइसेस या नोमोस? नोमोस के हैं। फाइसेस सब्जेक्ट टू चेंज नहीं है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नोमोस क्या चीज़ है? इसको आप चेंज कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि दरअसल इन चीज़ों को जिसको आप चेंज कर सकते हैं उनको आप चेंज करना चाहिए। तो अगर आपने चीज़ों की हकीकत को जानना है तो सबसे पहले क्या देखें? कस्टम्स को देखें। कस्टम्स उसका जवाब देंगे, नहीं तो कानून जवाब देगा, नहीं तो कन्वेंशन जवाब देंगे। और अगर फिर भी आपको उस चीज़ का जवाब नहीं आ रहा तो आप आपस में बैठें और चीज़ों को तय कर लें। तो चीज़ें कैसे तय होती हैं? ह्यूमन जजमेंट से, यानी आपने अपना फ़ैसला देना है, आपने बताना है कि हाँ इस चीज़ को हम ऐसे देखेंगे। अब अहम बात क्या है, क्या इस मुल्क में इंसाफ है? फ़र्ज़ करें मैं ये पूछूं कि क्या स्पार्टा में इंसाफ है, तो इसके बारे में सोफिस्ताई ये कहेंगे कि ये किस रियम से बिलोंग करता है, फाइसिस से या नोमोस से? वो ये कहेंगे नोमोस से इसलिए बिलोंग करता है चूँकि लॉ की डेफिनेशन ह्यूमन कन्वेंशंस के ऊपर बेस करती है, सही है। तो अब क्या वहाँ पे इंसाफ है या नहीं है? तो कैसे फैसला करेंगे कि वहाँ पे इंसाफ है या नहीं है? वो ये कहेंगे एक इवेंट को आपने सामने रखा, सही है, और आपने जज करना है कि क्या ये वाक़ईतन इंसाफ था या नहीं था। तो आप कैसे चेक करेंगे? वहाँ के कानून को देखें। तो आपने ये एक इवेंट देखा और आपने वो कानून देखा, तो अगर दोनों में हमाहंगी है तो इंसाफ है, और अगर हमाहंगी नहीं है तो इंसाफ नहीं है। लेकिन अब अगर आप ये सवाल उठाएं कि क्या हकीकतन इंसाफ हुआ, तो उन्होंने कहा यह सवाल गैर माकूल है। क्यों? क्योंकि ये है ही जजमेंट, ह्यूमन जजमेंट से। ह्यूमन जजमेंट्स का इजहार या तो लॉ में होगा या कन्वेंशन में होगा या वहाँ के उर्फ में होगा। आप इनको कंपेयर कर लीजिए, और अगर फिर भी आपको जवाब नहीं मिलता आप आपस में बैठ के तय कर लीजिए। वहाँ का माशरा, वहाँ का जो सोसाइटी है वो बैठ के तय कर लेगी। अगर आप इससे बियॉन्ड जाएंगे कि व्हाट रियली इज़ जस्टिस लाइक,
تو یہ اس طرح کا آپ کا یعنی اپنے تجربات سے آگے چلے جانا یعنی ریزننگ تلاش کرنا یہ درست عمل نہیں ہے فرام سوفسٹائی پرسپیکٹو. صحیح ہے. تو اسی لیے آپ غور کریں گے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا گاڈ کا ایگزسٹنس ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ, تو یہ کہیں گے اب سوال کو اٹھاؤ اور یہ چیک کرو کہ آیا یہ کہاں پر ہے, کس ریم کا سوال ہے, فائسز یا نوموس. کیا یہ ہیومن بلیف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا ہیومن بلیف سے انڈیپینڈنٹ سوال ہے, ہیومن ججمنٹ کے اوپر بیس کرتا ہے یا اس سے انڈیپینڈنٹ سوال ہے. صحیح ہے. تو کئی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو ہیومن بلیف کی بات ہے, تو یہ کہیں گے اگر یہ ہیومن بلیف کی بات ہے تو یہ تو ہے ہی نوموس, اور اس میں لوگ ڈفرینس آف اوپینین رکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. لیکن کچھ لوگ کہیں گے نہیں, انڈیپینڈنٹ آف ہیومن ججمنٹ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, اٹ از ان دا ریم آف فائسز. تو پھر تو اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں کی جا سکتی, پھر تو اس کے اوپر آپ گفتگو نہیں کر سکتے. تو مسائل کو وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. فائسز جس کے بارے میں کوئی ہیومن ججمنٹ نہیں ہے, اٹ از واٹ اٹ از, آپ اس کے بارے میں جتنی مرضی ریزننگ کر لیں, جو مرضی کریں, اٹ از اے ریئلٹی. اور کچھ ہوں گے جو کہ نوموس بیسڈ ہوں گے. نوموس بیسڈ کا مطلب ہیومن ججمنٹ اورینٹیڈ ہے. اگر وہ ہیومن اورینٹیڈ بیسز ہیں تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس ریفرنس پوائنٹ ہوگا لا, جو کہ آپ نے خود ہی بنایا ہوگا جیسے کہ ایتھنز میں بنا ہوا تھا. اگر لا ابھی تک نہیں آیا ہے تو کوئی کنونشنل پریکٹس ہوگی, وہاں پہ روایت ہوگی کوئی, اس کے مطابق ہے تو روایت کو لے کے آپ لا بنا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں یہ روایت ہے, ٹھیک ہے, عرف ہو گیا. اور اگر نہیں ہے تو آپ جائیں ایک نشست منعقد کریں, سب لوگوں کو کی بنیاد کے اوپر آپ میجورٹی بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا چیز ہے. لیکن یہ سوال اٹھانا کہ کیا واقعتاً یہاں پہ انصاف ہے, کیا واقعتاً یہ بات خیر ہے, واقعتاً خیر ہے, خیر تو ہے. خیر کیسے چیک کریں گے کہ وہاں کا ایگزسٹنگ لا آپ کو بتا دے گا, وہاں کی روایت آپ کو بتا دے گی کہ یہاں اس لحاظ سے تو یہ ہے, اسپارٹا میں یہ پریکٹس ہے, ایتھنز میں یہ پریکٹس ہے, سسلی میں یہ پریکٹس ہے, تو وہ بتائیں گے یہ کنونشن ہے, یہ یہاں کا لا ہے. لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے تو کہیں گے آئیے بیٹھیں, ایک مجلس منعقد کرتے ہیں, میجورٹی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کی, بیکاز آل آف دیز تھنگز آر بیسڈ آن ہیومن پرسیپشن, ہیومن ججمنٹ, انسان کے مشاہدے کے اوپر ہیں. لیکن جس لمحے آپ نے یہ سوال کیا از اٹ ریئلی مورل, ایبسلیوٹ ہے کہ سب کے لیے ایک معیار ہوگا, تو یہ کہیں گے یہ تو ہمارا سفیر نہیں ہے, چونکہ یہ تو پھر آپ فائسز کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر آپ نوموس ریلیٹڈ میٹر میں اس طرح کا سوال اٹھائیں گے تو آپ درست نہیں کر رہے, کیونکہ ہماری صلاحیت اور استعداد سے بیونڈ یہ سوال ہے. ہم کیسے یہ جان لیں کہ مثال کے طور پر ریئل جسٹس کہاں سے ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح, یہ کلیئر ہو گیا. تو یہ دعویٰ کرنا تھا سوفسٹائیوں کا. اچھا, ایک اور آخر میں ڈسٹنکشن جس کو میں واضح کروں گا. سوفسٹائیوں نے بیسیکلی یہ کہا کہ دیکھو بھائی, آپ کا معاشرہ ہے, آپ نے اپنے معاشرے کے گیون کنونشنز کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا ہے, اڈیپٹ کرنا ہے. وہاں کی جو لوکل ضرورت ہے بس اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. صحیح ہے, یہ ان کا پیغام تھا. تو اب ان کا جو فلسفہ تھا وہ کس بات کا اظہار ہے؟ 5ویں صدی قبل از مسیح کا ایتھنز. دیٹس اٹ. کیونکہ وہ نمائندہ ہیں اس دور کی پیداوار ہیں, کیونکہ انہوں نے اسی کو رسپونڈ کرنے کی, بھائی ہمارے معاشرے کی ضرورت کیا ہے. صحیح ہے. تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں انوویٹو کیسے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے پریڈیسیسرز کے اوپر انحصار نہیں کیا. انہوں نے کہا زمانہ بدل گیا ہے, اس کی ضرورت بدل گئی ہے, ہم نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. کیا ان کے بعد میں آنے والوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے؟ یہ انہوں نے سوال اٹھا دیا. تو اگر چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو لوگوں کو تبدیل ہونا ہے, پھر تو وہ ان کو فالو نہیں کر سکتے. اور اگر ان کی یہ روایت درست نہیں ہے, جیسا کہ سقراط کا خیال تھا کہ یہ درست نہیں ہے, حقیقت ہے, اپنے مشاہدے اور تجربے سے آپ کو
ہٹ کر ماورا ہو کر حقیقت کی تلاش کرنی ہے. اور اگر آپ نے حقیقت کی تلاش نہیں کی تو محض ایسے معاشرے جو کہ اضافیت کی بنیاد کے اوپر، ریلیٹیوٹی کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے اندر محض فساد ہوتا ہے، چیزیں خراب ہوتی ہیں، اخلاقیات ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا حقیقت کی تلاش زیادہ اہم سوال ہے. اس سوال کو ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے. لیکن سوفسطائیوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس صرف حواس خمسہ اور مشاہدہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ہم اگر کچھ چیز جان سکتے ہیں وہ یہی جان سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جان سکتے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ صرف آپ رائے دے سکتے ہیں لیکن علم نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تو اسی لیے اگر آپ ہمارے جو کلام کی کتابیں ہیں اس پہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ سوفسطائیوں کا رد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ علم ممکن نہیں ہے، اور جبکہ متکلمین کا کہنا یہ ہے علم ممکن ہے. حقیقت اشیاء جانی جا سکتی ہیں. ثابتۃ، حقیقت الاشیاء ثابتۃ، تو ثابت ہیں، اور اس کے پھر وہ 3 ذرائع بتائیں گے. ٹھیک ہے. سوفسطائی یہ کہتے ہیں کہ حواس سے ہے. تو حواس سے پھر فلاسفہ یہ کہتے ہیں حواس سے تو پھر علم تھوڑی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رائے ہے، انفرادی رائے ہے جو کہ تبدیلی سے ہوتی ہے. تو ان کے نزدیک اوپینینز ہیں، نالج نہیں ہے. ان کے نزدیک پرسیپشن ہے، ریالٹی نہیں ہے. ریالٹی تک ان کی رسائی نہیں ہے، نہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں بس یہیں پر ہمیں رک جانا چاہیے. یہی چیز تھی جس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہاں پر اس کو سم اپ کروں. سم اپ یہ ہے اس سلسلے میں کہ سوفسطائی وہ گروہ، کیونکہ وہاں پہ جغرافیائی تبدیلیاں، ایک تو تھیٹر شفٹ ہوا، سسلی، آئونیا، ایشیا مائنر سے کہاں پر آ گیا؟ ایتھنز میں آ گیا. ایتھنز ایک سٹی اسٹیٹ ہے. ارلیئر وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں تھی لیکن ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے تمام فری سٹیزنز، عورتوں اور غلاموں کے علاوہ، فیصلہ سازی خود کر سکتے ہیں. تو آن دا ڈے، جس دن بھی کوئی بات ہونی ہے، کوئی اہم فیصلہ ڈسکس کرنا ہے، آن دا ڈے جتنے بھی لوگ شہری آ جائیں گے وہ وہاں پہ میجورٹی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ آپس میں کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیموکریسی ہے، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ڈیموکریسی. ایتھنز میں اس انداز میں پریکٹس کی جاتی تھی. باہر تبدیلی، ایتھنز کی کیا تبدیلی ہوئی کہ پہلے یہ لوگ پرشین امپائر کے حصہ تھے. اب انہوں نے مل کے اسپارٹا اور دیگر ریاستوں کے ساتھ کیا کیا؟ لڑے اور پرشیا کو ڈیفیٹ کر دیا. جیسے ہی ڈیفیٹ کیا تو گریک سویلائزیشن سامنے آتی ہے، ان کی چیزیں ہیں، اس کو بیان کیا جاتا ہے اور ایک آئیڈیل کے طور پر سامنے آتی ہے گریک سویلائزیشن. اس کے پہلے گریک سویلائزیشن کے پہلے نمائندگی کے طور پر، ٹھیک ہے، پہلے نمائندگی ان معنوں میں کہ ہم کتاب کے آرڈر میں دیکھ رہے ہیں اور کرونالوجیکل ہسٹری کے آرڈر میں دیکھ رہے ہیں تو پہلے ہی آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اسی وقت سقراط بھی تھا، اسی وقت ایرسٹوفینیز بھی تھا، جن کی رائے سوفسطائیوں سے بالکل مختلف. وہ کہتے ہیں حقیقت بھی ہے، علم بھی ہے. علم ہے، علم آپ عقل کی بنیاد کے اوپر حاصل کر لیں گے، اور حقیقت بھی ہے. اور حقیقت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ غیر متغیر حقیقت ہے. صحیح ہے. وہ ایسی حقیقت ہے جس کے اندر ثبات ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. اس طرح کی حقیقت کو یہ لوگ مانتے تھے. تو ایسی تبدیلی معاشرے کے اندر سوفسطائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو کامیاب ہونا ہے تو اس کو زبان پر گرفت ہونی چاہیے. زبان پر گرفت کے لیے کس سائنس کی ضرورت ہے؟ ریٹرک، فصاحت اور بلاغت کی. جب آپ کے پاس فصاحت و بلاغت کی ریٹرک کا آرٹ آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ جیتنا ہے، یعنی جھگڑا جیتنا ہے. آپ کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں کہ سچ کون کیا ہے، جھوٹ کے نہیں. اس دن جیسے ممکن ہو آپ نے جیتنی ہے وہ گفتگو. تو جب آپ کے ساتھ یہ تھی تو آپ نے حقیقت کو تلاش کرنا چھوڑ دیا. آپ کے لیے حقیقت اہم نہیں ہے، جو جیتا ہے وہی حق ہے، اسی کو ہم نے ماننا ہے. تو اس کی ایک نیسیسری امپلیکیشن کیا نکلی کہ جہاں پر ریٹرک ہوتا ہے وہاں پر اسکیپٹسزم ہوتا ہے. اسکیپٹسزم کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت کو نہیں جانا جا سکتا. جو آپ نے جان لیا بس، یعنی اگر تمہیں ہوا محسوس ہوتی ہے کہ وہ ٹھنڈی ہے تو ٹھنڈی ہے، اگر دوسرے کو محسوس ہوتی ہے کہ ہوا گرم ہے تو گرم ہے اس کے لیے. اب کیا حقیقتاً ہوا ٹھنڈی ہے یا گرم ہے یہ سوال اہم نہیں ہے. صحیح ہے. تو پہلی چیز آ گئی ریٹرک. دوسری چیز ریلیٹیوٹی، اضافیت. اگر ریٹرک ہے تو نیسیسری کنڈیشن کیا ہوا؟
پھر تو اضافیت بھی ہوگی, کچھ سچ تمہارے لیے کچھ سچ میرے لیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ سچ نہیں ہے کچھ بھی, صرف آپ کا اور میرا احساس ہے اور گمان. اور پھر تیسری بات کیا چیز انہوں نے بتائی, فائسز اور نوموس کی ڈسٹنکشن. فائسز کچھ چیزیں انسان کی رائے کی محتاج ہی نہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, اور وہ فلسفہ جو ہم سے پہلے کر رہے تھے, یہ بعد میں سقراط کرے گا. لیکن کچھ چیزیں نوموس اوپینین بیسڈ ہیں, صحیح ہے. تو چونکہ وہ اوپینین بیسڈ ہیں لہٰذا کیا ہوا, کیونکہ وہ اوپینین بیسڈ ہیں لہٰذا سبجیکٹ ٹو چینج کی جا سکتی ہیں. تو حقیقت اگر آپ نے جاننی ہے ان کے مطابق, تو ان کے مطابق حقیقت کیا ہے, لا ہے. لا کیا ہے, لا دراصل اظہار ہے وہاں کے لوگوں کا کہ انہوں نے ایک دن جمع ہوئے, انہوں نے ایک رائے پہ فیصلہ دے دیا, بس یہ ہے. اچھا آپ کو اس سے اختلاف ہے, تبدیل کر لیجئے, دوبارہ ڈیموکریٹک پروسیس میں جائیے, اس ایک ہی دن جائیں گے چیزیں چینج ہو جائیں گی. تو کنونشن امپورٹنٹ ہے ان کے لیے, ان کے لیے روایت امپورٹنٹ ہے, صحیح ہے, ان کے لیے وہاں کا چلن امپورٹنٹ ہے. دیٹس اٹ. اس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلے کریں گے. کئی پھر فیصلے جیسے انصاف ہے, جیسے کہ جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں گڈ ہے, خیر ہے, تو خیر کیا ہے, انصاف کیا ہے, عدل کیا ہے, صحیح ہے. اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ یہ ہیومن کنونشنز کی بنیاد کے اوپر ہیں, کوئی آفاقی اصول موجود نہیں ہے. کلیئر ہوا؟ چلے, میرا خیال ہے اب ہم دیکھتے ہیں ٹیکسٹ تھوڑی دیر. میں چاہوں گا کہ کس طرح ڈیفائن کیا ہے گریک ایتھنس کے سٹی کو, کہ ایتھنس نے کیا تبدیلی آئی. تو میں پڑھوں گا اور کچھ تھوڑا تھوڑا جہاں اہم بات ہوگی میں کوشش کروں گا کہ ترجمہ بھی کروں. تو یہ تھیوسیڈیڈیز ایک ہسٹورین ہے, تو اس نے لکھا کہ کیا تبدیلی آئی. تو یہ جب آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیے گا. وہ کیا کہتا ہے, پیریکلیز بھی بڑا مشہور آدمی ہے, وہ مینشن کرتا ہے, تو اس کے حوالے سے تھیوسیڈیڈائز یہ لکھتا ہے. کیا کہتا ہے, لیٹ می سے دیٹ آر سسٹم آف گورنمنٹ ڈزنٹ کاپی دی انسٹیٹیوشن آف آر نیبرس. یہ اب اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ واٹ از ایتھنس, ایتھنس کیا ہے. تو اس نے پہلی بات بتائی کہ یہ جو ہمارے ہاں سسٹم ہے نا گورنمنٹ کا ہم نے تقسیم کیا ہے, یہ ہم نے کاپی نہیں کیا ہے, یہ ہماری اپنی کریٹیوٹی ہے, یہ ہماری اپنی انوویشن ہے. اچھا, اٹ از مور اے کیس آف آر بینگ اے ماڈل ٹو ادرس, اور ہم رول ماڈل بن رہے ہیں دیگر جو نیبرنگ سٹی اسٹیٹس ہیں جیسے کہ اسپارٹا ہے اور دیگر ہیں ان کے لیے. دین آر امیٹیٹنگ اینی ون ایلس, تو ہم کسی کی نقل نہیں کریں. پھر کیا کہتا ہے, آر کانسٹیٹیوشن از کالڈ اے ڈیموکریسی بیکاز پاور از ان دی ہینڈس ناٹ آف اے مائنورٹی بٹ آف دی ہول پیپل. پورے سب لوگوں کو ہم نے دی ہوئی ہے. حالانکہ اس میں کیا چیز ہم نے آپ کو بتائی ہے, کون شامل نہیں تھا, خواتین اور سلیوز اور فارنرز. جو ایتھنز میں فارنرز بھی آتے تھے, امیگرینٹس میں بھی, وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے. جی, ان کو ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے, تو بعض لوگ چاہتے تھے کہ نہیں ملے اور بعض لوگ چاہتے تھے مل جائے, لیکن فائنلی پھر انہوں نے فائٹ کی تھی کہ ملی تھیں. اچھا, پھر کیا کہتے ہیں جی, وین اٹ از اے کوشچن آف سیٹلنگ پرائیویٹ ڈسپیوٹس ایوری ون از ایکول بفور دا لا, ایکویلٹی بفور دا لا. صحیح ہے. اس وجہ سے ویسٹ کہتا ہے کہ آر روٹس لائے ان گریکو رومن کلچر. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ آگے آ جائیں. جی, تو اچھا جی, when it is a question of putting one person before another in position of public responsibility, what counts is not membership of a particular class but the actual ability which the man possesses. Meritocracy. اہم بات یہ نہیں آپ کس خاندان سے آ رہے, کس بیک گراؤنڈ, آپ کے اندر میرٹ ہے, آپ کو ہم پبلک آفس دیں گے. اچھا, آگے چلے. No one so long as he has it in him to be of service to the state is kept in political obscurity because of poverty. تو poverty اس میں restrict نہیں کریں گے. And just as our political life is free and open, so is our day-to-day life in our relations with each other. Free and open society ہے. ٹھیک ہے. We do not get into a state with our next door neighbors if he enjoys himself in his own way, nor do we give him the kind of black looks which
though they do not really harm, still do hurt people's feelings. Again, liberty और freedom, कि भाई freedom आपको ऐसी मिलेगी जिसमें आप अपनी चीज़ों को enjoy कर सके. जहाँ मेरी नाक शुरू होगी वहाँ आपकी liberty ख़त्म हो जाएगी. We are free and tolerant in our private lives, but in public affairs we keep to the law. This is because it commands our deep respect. सही है. आपको लग रहा है ये डॉक्यूमेंट अभी का है, बल्कि कब का है ये? 500 BCs का. We give our obedience to those whom we put in positions of authority. हमने जिसे मुंतखब किया है उसकी हम ओबीडियंस करेंगे. ठीक है. Core again principle of Western civilization and again of the Greek civilization. We obey the laws themselves, especially those which are for the protection of the oppressed and those unwritten laws which it is an acknowledged shame to break. ठीक है. किन लॉज को हम मानेंगे और ओबीडियंस करेंगे और फॉलो करेंगे? जो लॉज हमने बनाए हैं. जो लॉ हमने नहीं बनाया, हमारे ऊपर इम्पोज हुआ है, हमारी कोई ओबीडियंस नहीं है. और अगर आपको जब मौका मिले, ये अगला पेज का एक पूरा कॉलम इसके ऊपर है, वर्थ रीडिंग. मैं पूरा नहीं कर रहा, लेकिन इसकी वर्थ रीडिंग है, इसको आप देखिएगा ज़रूर. अच्छा, उसके बाद सोफिस्ताइयों का वाला शुरू होता है और मेरा ये ख्याल है कि मैं यहाँ से पढ़ूँ प्रोटैगोरस जो है वो क्या कहता है, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि जो हमने पढ़ा है वो किताब में भी लिखा हुआ. देखिए, कहते हैं कि यंग मैन, इफ़ यू एसोसिएट विद मी, दिस इज़ द बेनिफिट यू विल गेन. भाई अगर तुम मुझसे पढ़ोगे ना, प्रोटैगोरस कह रहा है लोगों को, अगर तुम मुझसे पढ़ोगे तो क्या चीज़ तुम्हारे अंदर आ जाएगी? कहता है, द वेरी डे यू बिकम माई प्यूपिल यू विल गो होम ए बेटर मैन. जिस दिन तुम मेरे शागिर्द हो गए, तुम वो एक नए इंसान की तरह, एक काबिल, एक कॉन्फिडेंट. ठीक है. तुम ऐसे हो जैसे यहाँ के स्टूडेंट लम्स में चला जाए, ओके, वाह कमाल, आज अब मैं कामयाब हो जाऊँगा, अब मुझे यकीन आ गया है, अब्बा की जेब ने इजाज़त दी और ओके और लम्स ने एडमिशन कबूल कर लिया, तो अब मैं कामयाब हो जाऊँ. एंड द सेम नेक्स्ट डे, ओके, एंड द सेम द नेक्स्ट डे, और नए दिन जब तुम आओगे मज़ीद काबिल हो जाओगे. एंड एवरी डे यू विल कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस. हर रोज़ तो उसने बताया मेरे पास आओगे तो कामयाबी ही कामयाबी है. अच्छा जी, ये जब बहस हो रही थी कि भाई आपके पास आने जाने का क्या फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा नहीं होगा, तो इसके ऊपर अभी ये चीज़ें. अब आपको मैं बताऊं क्या सोफिस्ताई क्या कहते थे कि भाई हमारे पास आने का क्या फ़ायदा होगा. तो ये कोट यहाँ पे देखिए, इट इज़ देयर क्लेम टू टीच एक्सलेंस और वर्च्यू. मैंने क्या बताया था? एक्सलेंस और वर्च्यू वो सिखाएंगे. और एक्सलेंस और वर्च्यू का मतलब क्या है? सॉक्रेटिस से पूछेंगे, वो इसको मोरल सेंस में बयान करेगा, यानी अखलाकी चीज़ है, ये खैर है. ये कहता है नहीं, ये खैर नहीं है, ये मोरल नहीं है, ये इस्तेदाद है, ये सलाहियत है, ये स्किल को आपको सीखना है. और स्किल कौन सी सीखनी है आपने? बोथ इन मास्टरिंग वंस ओन अफेयर्स, इन प्रोवाइडिंग लीडरशिप इन द सिटी दैट मेक्स देम पॉपुलर. एक क्या है? एक इस बात की सलाहियत है कि आपको अपने मामलात पर मुकम्मल गिरफ्त होती है जो पब्लिक नेचर के होते हैं. यानी कानून क्या बनेगा. हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि हमारे नुमाइंदे जाके पार्टिसिपेट करते हैं. और वहाँ पर आपको पता है कि कुछ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से हमारी राय और हमें रिस्पेक्ट महसूस नहीं होता, हमें डिसरिस्पेक्ट महसूस होती है. वो ये कह रहे हैं नहीं, मुझसे जब तुम सीखोगे, प्रोटैगोरस कह रहा है, तो क्या होगा? तुम वहाँ पे फुली पार्टिसिपेट करोगे. अच्छा, फिर क्या है? द एक्सलेंस दे क्लेम टू टीच आर द स्किल्स, एबिलिटीज एंड द ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर दैट मेक वन कॉम्पिटेंट, सक्सेसफुल, एडमायर्ड एंड परहैप्स इवन वेल्दी. पैसे वाले हो जाओगे, तुम मुकाबला करने की सलाहियत होगी, कामयाब होगे और लोग तुम्हारे फॉलोअर्स बन जाएंगे. कहीं पे ये निकला तुम एक वर्चुअस नेक आदमी बन जाओगे, ये नहीं लिखा हुआ. ठीक है. दैट इज़ द ट्विस्ट दैट ब्रिंग्स, ट्विस्ट कहें या जिस तरह सुकरात इस पूरी बहस का बिल्कुल डायरेक्शन चेंज कर देगा. वो अभी हम अगली क्लास में देखेंगे क्या है. अच्छा जी, और हमारे पास 2-3 मिनट हैं. कुछ और टेक्स्ट को हम देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, सोफिस्ताई किसे कहते हैं, ये भी ज़रा देख लें. ये भी मुझे ऐसा लग रहा है अहम है, इसको आप देखिएगा.
सोफिस्टाई, सोफिस्ट किस लफ्ज़ से निकला है? ग्रीक वर्ड था, इसका नाम था सोफोस। इसका मतलब होता है विजडम, वाइज पीपल। और वाइज पीपल का मतलब क्या होता है? जैसे कि हिजॉइड था, होमर था, इन लोगों के लिए सोफिस्ट इस्तेमाल, लेकिन हम इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल। सोफिस्ट मीन्स नेगेटिव पीपल, पीपल हु डू नॉट थिंक मोरालिटी इज इम्पॉर्टेंट। तो हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल, लेकिन उस ज़माने में ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं होता था। सही है। और इसी वजह से देखें, मैंने अभी आपको बताया W.T. स्टेस, अगर आप W.T. स्टेस में इसका चैप्टर पढ़ेंगे सोफिस्टाइयों को, तो आपको लगेगा जैसे, मुझे ये महसूस होता है हमेशा कंपैरेटिवली कि जब भी स्टेस को पढ़ते हैं तो स्टेस ह्यूमिलिएट करता है सोफिस्टाइयों को, एंड ही टेक्स द साइड ऑफ द सॉक्रेटिस। यहाँ पे कुछ बैलेंस रवैया है, फिर भी वो ये कहता है कि कुछ ना कुछ ये एडमिट करता है, लेकिन वहाँ ही मेक्स फन ऑफ द सोफिस्ट। ओके, अब आप आ जाएँ रेट्रिक। रेट्रिक को हमने बहुत थॉरली देखा है कि, और जो वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल ये आ गई सामने। देखिए मैंने क्या कहा था कि वो कहता है कि नहीं, तो ऑथर ये कहता है कि in connection with their teaching the young, they also made important contribution to the great conversation. ये है वो लाइन जो कि important, वो ये कहता है कि इनको आपको संजीदगी के साथ लेना है, इनको आप ऐसे नहीं लें जैसे बिल्कुल नॉनसेंस है और ये है, ये ऐसा नहीं है। आप अंडरस्टैंड करें और फिर जाहिर है आप इसको जब इनके आर्ग्यूमेंट को आप ब्रेक करते हो, डीबंक करते हो, दैट्स परफेक्टली ओके, लेकिन इनके पास कुछ कहने को है और वो सेंसिबल बात है। अच्छा जी, अच्छा ये मैंने नोट लिखे ना, सोफिस्ट्री की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, वो जो प्रोटैगोरस और उसके शागिर्द की है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पेज नंबर आप अगर आप लिखना चाहें 60 पेज है। अच्छा, और आगे आए, हाँ ये मैंने यहाँ पे इसको स्टार लगाया हुआ है, लेट्स सी के। अच्छा, यहाँ पे सर्टेनिटी, आपको यकीन हासिल नहीं होगा। सोफिस्टाइयों के यहाँ यकीन कोई चीज़ नहीं हो। यकीन क्या चीज़ होती है? प्रोबेबिलिटी चीज़ें होती हैं। तो अब वो ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटीज आर द मोस्ट दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन होप टू अटेन। वो ये कहता है यकीन नहीं होती कोई चीज़, सिर्फ क्या है? प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज किसे कहते हैं? इम्कानात। इस बात का इम्कान है। तो दुनिया, यहाँ के जुमले, यहाँ के रुझानात महज इम्कानात है, यकीन तयक्कुन के साथ कुछ नहीं है। विदाउट ट्राइंग टू पेनिट्रेट द कोर ऑफ रियलिटी। रियलिटी को तलाश मत करो कि भाई रियलिटी क्या है, स्टेबल है, इनस्टेबल है, चेंज हो रही है, ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं उठाओ। क्या करो? सोफिस्ट्स आर कंटेंट विद अपीयरेंस। जो चीज़ नज़र आ रही है बस उसके ऊपर रखो, और तवज्जो किसके ऊपर होनी चाहिए? कामयाबी के ऊपर। तवज्जो इस चीज़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए कि हकीकत क्या है। सही है? कामयाबी के ऊपर। तो लिहाजा उनके लिए कैटेगरीज इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? ओपिनियन की कैटेगरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज की कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं है। रैशनैलिटी वो अहम नहीं कहेंगे, वो नॉलेज नहीं है उनके यहाँ, ओपिनियन है। ठीक है, इसी तरह सर्टेनिटी नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद आप मज़ीद आगे आएँ। फिर ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी विंड की, कि विंड कोल्ड है या नहीं है, ये इस पेज के ऊपर है। अच्छा, लेट्स रीड दैट। अच्छा, अब हमने वो जो नोमोस और उसकी भी थी, लेकिन रिलेटिविटी के अंदर भी यही थी। देखें, देयर इज़ नो ट्रुथ इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट पीपल एक्सेप्ट। जिसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट्स इट। इंडिपेंडेंट फाइसेस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइसेस वही है जो कि नेचुरल वर्ल्ड के अंदर है। फाइसेस के अंदर अगर आप आ गए तो कस्टम से इसकी डेफिनेशन आ गई। अच्छा, अब इसके ऊपर जब आप आगे आएंगे, ये एथेंस और स्पार्टा। अच्छा, बड़ी अहम बात ये है कि जब ये हो गया, यानी फ्लरिश हुई पूरी की पूरी सिविलाइजेशन एथेंस की, तो स्पार्टा चूँकि लैंड पावर थी और एथेंस जो है सी पावर थी, तो स्पार्टा अब बहुत फ्लरिश हो गई, पैसा आना शुरू हो गया। तो आपको पता है लॉबिंग करते हैं। तो स्पार्टा को ये फियर था कि हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है, नेबरिंग स्टेट्स ज़्यादा आइडियलाइज कर रही थी। जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा किस मुल्क को आइडियलाइज किया जाता है बताएं? दुनिया में ज़्यादातर कौन सा मुल्क है जिसको आइडियल मुल्क इस वक्त समझा जाता है और गुज़िश्ता 25-40 सालों से 50-70 सालों से समझा जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सही है। क्यों? डेमोक्रेसी वहाँ पर है। क्यों? साइंस वहाँ है, टेक्नोलॉजी वहाँ है,
دنیا کے سارے انٹلیکچوئلز وہاں ہیں. اگر کوئی ادھر ادھر پیدا ہو جائے تو وہ بھی بھاگ کر وہاں یا تو خود بھاگ کے چلے جانے کی کوشش کرتا ہے یا پیسہ کا جو وہ ہوتا ہے وہ اس کو بلا لیتا ہے. کاروباری لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ امریکہ. صحیح ہے. کس سے کاروبار کرنے کے لیے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں؟ صحیح ہے. یہی ایتھنز کا سوچیے یہی تھا. تو اسپارٹا انسیکیور فیل کر رہا تھا. تو اسپارٹا اور ایتھنز کی لڑائی ہوئی. ٹھیک ہے. اسپارٹا کی کوشش تھی کہ ہم آپ کو لابی کرنے اور یہ ڈیموکریسی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. جنگ ہوئی. ایتھنز کچھ عرصے کے لیے ایک سال کے لیے ہار گیا اور پھر واپس ڈیموکریسی ریوائیو ہوئی. لیکن جب واپس ڈیموکریسی ریوائیو ہوئی تو اس کے اندر کافی چینجز آ گئی. انسیکیورٹیز بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی. تو جو فلرشنگ پیریڈ تھا جس میں یہ وغیرہ موجود تھے سوفسطائی, تو یہ اپنی پیک کے اوپر موجود تھا. اچھا, پھر اس چیپٹر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سوفسطائیوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا ایتھنز میں. یہ نہیں تھا کہ وہی ایک لوتا گروہ تھا جس کو ہمیشہ پسند کیا. کچھ لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کرتے تھے. ان میں سے ایک آدمی ہے سقراط, جس کو ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے. آپ پڑھ کے آئیے گا وہ چیپٹر. ٹھیک ہے. اور ایک اور آدمی تھا, اس کا نام تھا ایرسٹوفینیز. تو ایرسٹوفینیز بھی سوفسطائیوں کا مذاق بھی اڑاتا تھا. یہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو لہٰذا ڈفرینس آف اوپینین ایگزسٹ کرتا تھا اس وقت کے ایتھنز میں بھی. صحیح ہے. تو چیپٹر نمبر 6 اب آپ نے پڑھنا ہے نیکسٹ, سقراط.